بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سارے لوگوں کے ساتھ موت کے اس میدان سے حارث بن حریم نکل رہا تھا تو ایک طرف سے فرسان اور دبیش تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے حارث بن حریم مسکرا دیا، ایک جگہ رک گیا، دونوں بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ پہلے دونوں پرجوش انداز میں اس سے بغل گیر ہوئے، پھر فرسان اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے خدا کی وحدانیت کے پیروکار میرے ساتھی، پہلے تو اس خدا کی تعریف جو فکر انسانی پر محبت کے صحیفے اتارتا ہے، پردہ داری ہی میں نہیں ظاہر میں بھی انسان پر اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اے مہربان فرزند، تو نے کیا خوب مقابلے کے میدان میں اپنی جرات مندی، اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ میں تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تیرے جیسے جوان ہی خاک کو بے پایاں عزم عطا کرتے ہیں، تیرے جیسے جوانوں کے عزائم ہی آئینوں تک کو بے عکس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرسان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مسکراتے ہوئے حارث بن حریم بول پڑا، کہنے لگا، اے مہربان میرے خیال میں جو الفاظ آپ میرے لیے استعمال کر چکے ہیں یہ کافی زیادہ ہیں، مزید کچھ نہ کہیے گا۔ مقابلے کی ابتدا ہونے سے پہلے میں نے بڑے خشوع و خضوع اور عاجزی سے اپنے خداوند کو اپنی نصرت، اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ میں اپنے قادر مطلق اور مہربان آقا کا انتہا درجے کا ممنون ہوں کہ موت کے اس میدان میں اس نے میری نصرت کا سامان کیا اور میں اس میدان سے سرخرو اور کامیاب ہو کے نکلا۔ حارث کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ دبیس آگے بڑھا، اس کے شانے، اس کے بازو اور اس کے کندھے دبانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کہنے لگا، میرے بھائی تم تھک گئے ہوگے، یکے بعد دیگرے دو درندوں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حارث نے بڑے پیارے انداز میں دبیس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہنے لگا، نہیں دبیس میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ جس وقت مقابلہ ہوا تم دونوں کہاں تھے؟ اس پر فرسان بول پڑا، ہم لوگ بابل کے بادشاہ مردک بلدان کی شہنشین کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہاری مردک بلدان کی بیٹی قندل کے ساتھ گفتگو کو بھی ہم نے سنا، جو گفتگو خود تمہاری مردک بلدان سے ہوئی وہ بھی ہم نے سنی۔ مقابلے کے بعد مردک بلدان نے جو تمہیں پیشکش کی اس کو بھی ہم نے سنا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کے لشکریوں میں شامل نہیں ہوئے۔ جو تم نے اس پیشکش میں جواب مردک بلدان کو دیا وہ ہم دونوں کے دلوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اب تمہارا کیا لائے عمل ہے؟ جواب میں حارث مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے تم دونوں بتاؤ، تم چچا بھتیجا کی سمت نکلنا پسند کرو گے؟ حارث کی بات کاٹتی ہوئی دبیس فوراً بول پڑا، میرے بھائی ہماری بات چھوڑو، جیسا کہ میرے چچا پہلے ہی بتا چکے ہیں، ہم بنجارے ہیں، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی گھومتے ہیں۔ میرا چچا داستان گو ہونے کے علاوہ ایک بہترین مغنی اور بربط نواز بھی ہے، بس یہی پیشہ ہم دونوں کا پیٹ پالتا ہے۔ یہ کام تو میرا چچا کرتا ہے، میں تو صرف اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ ہم بھی ادھر ہی جائیں گے جدھر کا تم رخ کرو گے۔ تمہارے ساتھ ایک محبت، ایک چاہت سی ہو گئی ہے۔ دبیس بن بشروط کی اس گفتگو کا جواب حارث بن حریم دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اس لمحہ دو اجنبی تقریباً مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے فرسان، دبیس اور حارث بن حریم کسی قدر پریشان اور فکر مندی کا شکار ہو گئے تھے۔ حارث بن حریم کے چہرے پر تجسس کی پرچھائیاں بکھر گئی تھیں۔ وہ دونوں قریب آئے، پھر ان دونوں میں سے ایک مسکراتے ہوئے حارث بن حریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہماری آمد پر تم تینوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کدھر کا رخ کرنا چاہتے ہو، کیسے موت نے تمہیں مقابلے کے اس میدان میں لا کھڑا کیا، یہ ہم سب جان چکے ہیں۔ سن میرے عزیز، ہم اس شہر کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم آشوری ہیں۔ 2 دن پہلے ہم اپنے بادشاہ سارگون کی طرف سے پیغام لے کر بابل میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں قاصد کی حیثیت سے بابل کے بادشاہ مردک بلدان کی طرف آئے تھے۔ ہمارے بادشاہ سارگون نے ہمارے ذریعے بابل کے بادشاہ مردک بلدان کو پیغام بھیجوایا تھا کہ جس طرح بابل میں ان کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، اسی طرح آشوریوں کے سب سے بڑے دیوتا کا بھی بابل کے اندر احترام کیا جائے اور اس کے بت کو یہاں رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔
بابل کے بادشاہ مردک بلدان نے ہمارے بادشاہ سارگون کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹکرا دیا، لہٰذا اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ جو جواب ہمیں مردک بلدان نے دیا ہے وہ جا کر اپنے بادشاہ سارگون تک پہنچائیں گے، اور یہ جواب سن کر ہمارا خیال ہے کہ ہمارا بادشاہ سارگون ضرور بابل پر حملہ آور ہو کر بابل کے بادشاہ مردک بلدان کے اس روکے اور حقارت سے بڑے ہی جواب کی سزا دے گا جو اس نے دیا ہے۔ بابل کے بادشاہ نے تمہیں اپنے لشکری میں شامل کر کے سالار کا عہدہ دینے کی کوشش کی، لیکن تو نے اسے ٹکرا دیا۔ بہت اچھا کیا، تو بہادر ہے، دلیر ہے، جرأت مند ہے، طاقتور ہے۔ تیرے جیسے جوان نہ جگہ جگہ ملتے ہیں، نہ روز روز پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تجھے پیشکش کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نینوا شہر میں چل۔ جو کچھ یہاں پیش آیا اس کی تفصیل ہم اپنے بادشاہ سارگون سے کہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تیری قدردانی کرے گا، تیری جرأت مندی، تیری بے باکی اور تیغزنی سے فائدہ اٹھائے گا، اور تجھے وہ عزت اور احترام دے گا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بولو، کیا تم ہمارے ساتھ نینوا جانا پسند کرو گے؟ حارث بن حریم مسکرا دیا، کہنے لگا، میں تمہاری اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ضرور نینوا کا رخ کروں گا، اس لیے کہ میرے قبیلے کے لوگ پہلے ہی محنت مزدوری کرنے کے لیے تمہارے بادشاہ سارگون کے نئے آباد کیے جانے والے شہر در شروکن کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے معاملے میں ایک قباحت ہے، اس کی بنا پر میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں گا۔ یہ میرے دو زندان کے ساتھی ہیں، ایک کا نام فرسان، دوسرے کا نام دبیس ہے، دونوں چچا بھتیجا ہیں۔ یہ بھی میرے ساتھ روانہ ہونا چاہتے ہیں، مگر میں ان کا بھی ساتھ نہ دے سکوں گا، اس لیے کہ ان دونوں کے پاس اپنے گھوڑے ہیں، تم لوگوں کے پاس بھی سواریاں ہوں گی۔ میں تو اپنے خانہ بدوش قبیلے سے مردوک کا بت توڑنے کے لیے کلدانیوں کے شہر در یقین میں داخل ہوا تھا۔ ہم نے چونکہ شہر کے قریب ہی پڑاؤ کیا ہوا تھا، لہٰذا میں اپنے ساتھ اپنے گھوڑے کو لے کر نہ گیا تھا۔ اب میں اس وقت بالکل بے مایہ ہوں، جیبیں بھی میری خالی ہیں، میں اپنی سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، چونکہ کلدانی محافظ مجھے در یقین سے پکڑ کر سیدھا یہاں لے آئے ہیں۔ تم لوگ اپنی منزل کی طرف جاؤ، میں کسی نہ کسی طرح سفر کرتے ہی کسی نہ کسی روز ضرور نینوا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حارث بن حریم جب خاموش ہوا تب دبیس احتجاج بلند کرتی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حارث بن حریم، میرا چچا فرسان تمہیں اپنا بیٹا کہہ چکا ہے، اس ناطے رشتے سے تم میرے بھائی ہو، کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے، سواری خریدنے کے لیے تمہارے پاس رقم بھی نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اور میرے ام کے پاس اپنے گھوڑے ہیں، میں اور ام ایک گھوڑے پر سوار ہوں گے، ایک گھوڑا تمہارے لیے وقف کر دیں گے، اس طرح تم ہمارے ساتھ سفر کرو گے، ہم تمہیں پیچھے چھوڑ کر تو نینوا شہر کی طرف روانہ نہیں ہوں گے۔ دبیس کے خاموش ہونے پر نینوا کے ان دو قاصدوں میں سے ایک بول پڑا، میرے عزیز، میں تمہاری تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، جو کچھ تو نے کہا ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ تم دونوں چچا بھتیجا اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوگے، ہم دونوں کے پاس بھی اپنے گھوڑے ہیں، شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ بابل کے شمال میں بالکل قریب ہی سرائے ہے، وہاں سے عمدہ گھوڑا مل سکتا ہے اور خریدا جا سکتا ہے، وہاں چلتے ہیں، ہمارے پاس کافی رقم ہے، وہاں سے حارث بن حریم کے لیے گھوڑا خریدا جائے گا، اس کے بعد ہم اکٹھے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے۔ قاصد لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن حریم، یہ تم پر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی میری پیشکش کو ٹکرانا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اب چلو ایسا کرو، تم تھوڑی دیر یہاں رکو، ہم اپنے گھوڑوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس پر دبیس فوراً بول پڑا، ہاں حارث، تم رکو، میں اپنا اور ام کا گھوڑا لے کر آتا ہوں، ام فرسان بھی تمہارے پاس رکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں قاصد اور دبیس وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں لوٹے، دو گھوڑوں کی باگیں دبیس نے پکڑ رکھی تھیں، جبکہ دونوں قاصد اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے ہوئے تھے۔ شہر سے نکل کر دونوں قاصد اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے، فرسان اور دبیس ایک گھوڑے پر ہو بیٹھے۔ دبیس نے اپنا گھوڑا حارث بن حریم کو پیش کر دیا، اس طرح وہ شمال کی طرف بڑھے تھے۔ بابل کے شمال میں تھوڑے ہی فاصلے پر ان دونوں قاصدوں کی رہنمائی میں وہ سرائے میں داخل ہوئے۔ سرائے میں سب سے پہلے وہ گھوڑوں کے سوداگروں سے ملے۔ حارث بن حریم کو ان سوداگروں نے بہت سے گھوڑے دکھائے، جن میں سے ایک اس نے پسند کیا۔
कासदों ने घोड़े की कीमत साथ समेत चुका दी। इसके बाद पांचों ने उसी सराय में बैठकर दोपहर का खाना खाया, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए थे। जब वो बाबल के शुमाल में लगभग 3 फरसख का फासला तय कर चुके, तब अचानक उनके पीछे धूल उड़ती दिखाई दी। उस धूल में से कुछ मसल्ला जवान नामदार हुए। उनके पास से गुजरने के बाद वो उनके सामने आए, फिर उनकी राह रोक कर खड़े हो गए। उनके ऐसा करने पर हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बशरूत के अलावा दोनों आशूरी कासदों ने भी अपनी तलवारें बेनियाम करते हुए ढालें संभाल ली थी। इतनी देर तक राह रोकने वालों में से एक बोल पड़ा, कौमी आशूर के दोनों कासदों, तुम दोनों अपनी मंजिल की तरफ हो लो, तुमसे हम कोई तारुज नहीं करेंगे। बाकी 3 अफराद रहते हैं, इनमें से ढली उम्र का दास्तान गो है, इसके साथ इसका भतीजा है, ये भी जा सकते हैं। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस शख्स की ज़रूरत महसूस करते हैं जिसका नाम हारिस है। तुम चारों जाओ, इसको हम आगे नहीं जाने देंगे, इससे इसकी ज़ात का यही तावान वसूल करेंगे। हमारे दर यकीन के बदकदे में बेकली, वीरानी और करबनाक वहशत फैलाने के बाद आसूदा जान लम्हों की तरह ये यहाँ से निकलकर किसी पनागाह की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ इन वीरानों में हम इस पर सफाक लम्हों की तरह वारिद होंगे और इससे इसकी पहचान छीन कर रहेंगे। राह रोकने वालों की इस गुफ्तगू के जवाब में दबीस बिन बशरूत अपनी तलवार फिजा में लहराते हुए खड़कती आवाज में बोल पड़ा, किसी धोखे और फरेब में मत रहना। हारिस बिन हरीम अकेला नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जिस तरफ से आए हो उसी तरफ लौट जाओ। हवाओं में अपनी मौत की भूख भरने की कोशिश मत करो। अगर बाज नहीं आओगे तो याद रखना, तवानाई से भरे हमारे खुरदरे हाथ तुम्हें ऐसा रोक देंगे कि जिंदगी को जिंदगी भर दर बदर होते देखोगे। दबीस बिन बशरूत जब खामोश हुआ तो दोनों कासदों में से एक बोल पड़ा, हमारी राह रोकने वालों, ज़बत की हदूद पार न करो। लगता है तुम्हें जिंदा रहने की तमन्ना नहीं। अगर हमारा कहा न मानोगे तो याद रखना, हम तुम्हारे शऊर में वहशत भरकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। कासदों की इस धमकी को उन्होंने कोई अहमियत न दी। राह रोकने वालों में से एक फिर कहने लगा, तुम्हारी इन सारी धमकियों की हमारे यहाँ कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं। मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ कि तुम चारों यहाँ से चले जाओ। ये हारिस बिन हरीम यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ हम इसको जिंदगी के आखिरी लम्हों से हम किनार करेंगे। हारिस बिन हरीम अभी तक बिल्कुल पुरसकून खड़ा था। अचानक उसने राह रोकने वालों को मुखातब किया, मेरी राह रोकने वालों और मेरी जिंदगी के दरपे होने वालों, याद रखना, मैं तो पहले ही गंभीर रास्तों का मुसाफिर हूँ। मुझसे टकराओगे तो अपनी तासीर गिनवा बैठोगे, अपनी तौकीर खो दोगे। मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ कि रास्ता छोड़ दो और जिधर से आए हो उधर ही को दफा हो जाओ, वरना तुम सबकी लाशें यहाँ तड़प रही होंगी। जो पहले बोला था वही बिपरते हुए फिर बोला, लाशें हमारी नहीं, तुम अकेले की लाश यहाँ तड़पेगी। उसकी इस गुफ्तगू से हारिस बिन हरीम की निगाहों में चिंगारियां और चेहरे पर सहराओं की तृष्णा लबी फैल गई थी। फिर अचानक वो हरकत में आया और राह रोकने वालों पर उसने हमला कर दिया था। अपने पहले ही हमले में उसने राह रोकने वालों में से 2 को मौत के घाट उतार दिया था। हारिस बिन हरीम के साथ ही साथ दोनों आशूरी कासद और दबीस बिन बशरूत भी राह रोकने वालों पर टूट पड़े थे। दोनों आशूरी कासदों और दबीस बिन बशरूत का हमला ऐसा खौफनाक था कि उन्होंने देखते ही देखते 4 राह रोकने वालों को मौत के घाट उतार दिया। इतनी देर तक हारिस बिन हरीम एक और का खात्मा कर चुका था, बाकी एक बचा था। हाथ के इशारे से दोनों आशूरी कासदों और दबीस बिन बशरूत को हारिस बिन हरीम ने रोक दिया। फिर राह रोकने वालों में से जो एक बचा था उसकी तरफ देखते ही हारिस तहक्कुमाना मगर जबर भरे अंदाज में बोल था, जो कुछ मैं तुमसे पूछने लगा हूँ उसका जवाब सच्चाई पर रहते हुए देना। अगर तुमने मुझे टालने की कोशिश की या झूठ और दरोगोई से काम लिया तो याद रखना, तुम्हारे ये 7 साथी तो बड़ी उजलत में हमारे हाथों मारे गए। तुम्हें मैं इंतहाई तौर पर तरसा कर और जिल्लत की मौत मारूंगा। बचने वाला अकेला डर से कपकपा रहा था। हारिस बिन हरीम की गुस्सीली आवाज़ फिर उसकी समाज से टकराई, अपने घोड़े से नीचे उतरो। वो फौरन छलांग लगाकर अपने घोड़े से नीचे उतर गया। हारिस ने दबीस बिन बशरूत की तरफ देखा और कहने लगा, दबीस जरा आगे बढ़ो और इससे इसके हथियार ले लो। दबीस आगे बढ़ा, उससे उसकी तलवार और ढाल ले ली। उसने कोई मुज़ाहमत न की थी।
دبیس جب دوبارہ اپنی جگہ پر آن کھڑا ہوا تب اپنی جگہ پر کھڑے ہی کھڑے حارث بن حریم نے پھر اسے مخاطب کیا، یہ بتاؤ تم آٹوں کو میرے پیچھے کس نے لگایا؟ تمہاری قوم کے خلاف جو میں نے گناہ کیا، تمہارے سب سے بڑے دیوتا کا بت توڑنے کا جو میں نے جرم کیا، اس کی سزا مجھے مل گئی، مجھے درندوں کے سامنے پھینکا گیا، میرے اللہ نے میری مدد کی، وہاں سے بچ نکلا۔ جب میں اپنی سزا بھگت کر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں تو پھر کس بنا پر تمہیں میرے پیچھے لگایا گیا؟ کس کے کہنے پر تم میرے تعاقب میں نکلے ہو؟ تعاقب کرنے والے نے تھوڑی دیر تک سہمے انداز میں حارث بن حریم کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، تم لوگوں کا تعاقب کرنے کے لیے ہمیں بابل کے بتکدے کے سب سے بڑے پجاری زولاب نے حکم دیا تھا، اس نے خود سے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ بابل کی شہزادی قندل کا تھا، وہ ہر صورت میں تمہارا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ مردوک کے بت ٹوٹنے کا اسے بے حد دکھ اور صدمہ تھا، لہٰذا تم جو موت کے منہ سے بچ نکلے تو یہ بات بھی اس کے لیے انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ تھی، لہٰذا اس نے بڑے پجاری زولاب کو حکم دیا کہ جب تم شہر سے نکلو تو تمہارے پیچھے مسلح جوان لگائے جائیں جو تمہارا خاتمہ کر دیں۔ اس طرح بڑے پجاری نے تمہارے تعاقب میں ہمیں لگایا تاکہ تمہارا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ہماری بدقسمتی کے خود ہمارا ہی خاتمہ ہو گیا۔ حارث بن حریم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اسے مخاطب کیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً کسی فرمان بردار بچے کی طرح اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا۔ حارث بن حریم کے کہنے پر دبیس بن بشرود بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے تھے، اس قاصد کو چند فرسخ تک وہ اپنے ساتھ لے گئے، پھر اسے واپس جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ بڑے پجاری زولاب کو جا کر اپنے ساتھیوں کے مرنے کی خبر دے دے۔ کلدانیوں کا بادشاہ مردک بلدان اپنی بیوی رویان، بیٹی قندل اور تبیرہ کے ساتھ بابل کے محل میں ایک کمرے کے اندر بیٹھا محو گفتگو تھا کہ ایک مسلح جوان اندر آیا، سب کو اس نے زمین کی طرف جھکتے ہوئے خوب تعظیم دی، پھر قندل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، محترم زولاب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ قندل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس مسلح جوان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اسے اندر ہی بھیج دو، جس معاملے کی خبر وہ دینا چاہتا ہے اس کی اطلاع میں پہلے ہی اپنی ماں، بہن اور باپ کو دے چکی ہوں۔ مسلح جوان باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑا پجاری زولاب اندر آیا، ہاتھ کے اشارے سے مردک بلدان نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب قندل نے اسے مخاطب کیا، محترم زولاب اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ گو میں نے آپ سے علیحدگی میں کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے مسلح جوان لگائے جائیں، لیکن محل میں آ کر میں نے اپنے باپ، ماں اور بہن سے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ میں تو گزشتہ شب ہی سے بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ خود آئیں گے یا قاصد بھیج کر مجھے یہ اطلاع کریں گے کہ ہمارے دیوتا مردوک کا بت توڑنے والے کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ زولاب کے چہرے پر دور دور تک پریشانیاں اور افسردگیاں تھیں۔ قندل جب خاموش ہوئی تو کہنے لگا، میری بیٹی، جو کچھ تم نے سوچا ہے ایسا نہیں ہوا۔ وہ نوجوان نہ جانے کاہے کا بنا ہوا ہے، پتھر کا ہے یا فولاد کا۔ پہلے موت کے میدان میں وہ کامیاب رہا، بڑی آسانی کے ساتھ اس نے شیر پر قابو پایا، پھر انتہائی درندگی اور خونخواری پر اتر آیا۔ خود اس نے مادہ شیر کا پنجرہ کھولا اور اس کے اندر گھس کر اس کا بھی خاتمہ کیا۔ اب اس نے اس سے بھی بڑا ایک خاصہ رونما کر دیا ہے۔ میں نے اس کے تعاقب میں 8 مسلح جوان لگائے تھے جو بہترین جنگجو تھے۔ بابل کے شمال میں چند فرسخ کے فاصلے پر انہوں نے اس کی راہ روکی۔ اس کے ساتھ آشوریوں کے 2 قاصد بھی تھے جو یہاں ہمارے پاس اپنے بادشاہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور 2 وہ اشخاص بھی تھے جنہوں نے بابل شہر میں داخل ہو کر ہمارے دیوتا کو تعظیم نہیں دی تھی اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگی اور میں نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ اس طرح وہ 5 تھے، لیکن ان میں تیغزن صرف 4 ہی تھے، اس لیے کہ ان میں سے ایک بوڑھا داستان گو تھا۔ تیغ زنی کا ہنر اگر وہ جانتا بھی ہوتا تو وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں کسی نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس کے محافظ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ اچھا تیغزن ہوگا، اس لیے کہ اس کا تعلق اکادیوں سے ہے۔ جہاں تک آشوریوں کے دونوں قاصدوں کا سوال ہے تو میرے خیال میں وہ بھی تیغزن ہی ہوں گے، لیکن اتنے اچھے نہیں کہ جتنے اچھے تیغزن میں نے ان کے تعاقب میں بھیجے تھے۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ جیسا وہ شخص پرقوت اور طاقتور ہے، ویسا ہی تیغزنی میں بھی بے مثال و بے نظیر ہے۔
बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि उन 8 में से 7 को मौत के घाट उतार दिया है, एक को उसने जिंदा रखा, कुछ दूर शुमाल में उसको अपने साथ ले गया। जब उसने अंदाजा लगाया कि अब कोई उसका ताकुब नहीं कर सकता, तब उसने जिसे जिंदा रखा था, जो हमारा 8वां मुसल्ला जवान था, उसे उसने वापस भेज दिया और उसने मुझे आकर इत्तला दी है कि किस तरह उसके 7 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ज़ोलाक के इन अल्फाज पर कंदल चौंकी थी। बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए वो कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है कि 3 दरमियाने दर्जे के तेज़न और एक अच्छा तेज़न हमारे 8 बेहतरीन तेज़नों पर काबू पालें और उनमें से 7 को मौत के घाट उतारने के बाद 8वें को छोड़कर हमारे 7 की मौत का पैगाम देने के लिए बाबुल की तरफ रवाना कर दे। मर्दक बल्दान, जो अब तक गहरी सोचों में खोया हुआ था, बोल उठा, मैंने अपनी बेटी कंदल को समझाया भी था कि तुमने उसके पीछे मुसल्ला जबान लगाने का मशवरा देकर इंतहा दर्जे की गलती की है। मेरे ख्याल में अब तुम सब लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मेरा अंदाज़ा है कि 8 के बजाय अगर तुम 16 जवान भी उसके ताकुब में लगाते तो वो उनका भी खात्मा करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता। जिस वक्त मौत के मैदान में पहली बार उसे मेरे सामने पेश किया गया था तो मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी। ऐसी चमक रखने वाला नौजवान मनु तू को मिस्मार करते हुए गोशा गोर में तब्दील कर देते हैं। जब उसे मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी रोशनी देखी थी। मर्दक बल्दान लम्हा भर के लिए रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो अपनी बेटी कंदल की तरफ देखते हुए कह रहा था, बेटी तू जानती है, बल्कि तूने देखा कि उसने किस आसानी से पहले नर शेर को अपने सामने ज़ेर किया और उसका खात्मा किया। फिर वो कमाल जुरत व हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अज खुद मादा शेर के पिंजरे में दाखिल हुआ और पिंजरे के अंदर उसे मौत से हमकिनार किया। बेटी तू जानती है, जिस तरह बिन बादल बरखा नहीं होती, जिस तरह बिन सूरज की धूप नहीं निकलती, इसी तरह हिम्मत, जुरत और कुव्वत के बगैर उन दरिंदों पर काबू पाना मुमकिन था ही नहीं। मैंने इसीलिए उसे लश्कर में सालार के ओहदे की पेशकश की थी, इसलिए कि मैंने बड़े गौर से उसकी आंखों में झांका था, उसके चेहरे का जायजा लिया था। तूने देखा उसने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया, सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी अना और अपनी नफ्स की हुर्मत की खातर। ऐसे नौजवान रिज़्क रोज़ी की परवाह किए बगैर अपने आसार, अपने अहवाल और एतिकाद की हिफाजत के लिए वक्त की बदतरीन सलेबों और मौत की परवान चढ़ाते कंडरात के अंदर भी घुस जाते हैं। जैसा कि ज़ोलाब ने बताया है कि आशूरी कासद उसे अपने साथ ले गए हैं, तो याद रखना वो उसे अपने बादशाह सारगुन के सामने पेश करेंगे और जिस कदर ज़्यादतियाँ हमने उस नौजवान के साथ की हैं, वो सारी ज़्यादतियाँ सारगुन उसके सर पर सजाकर हमारे खिलाफ उसे इस्तेमाल करेगा। हमने नाहक अपनी सोच के गदले पानी में गंदगी फेंकते हुए उस नौजवान को आलूदा करने की कोशिश की। हमने जो उसे दरिंदों के सामने फेंकने की सजा दी, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये जज्बा सर्द आंखों में बुझते जज्बों की तरह मान पड़ जाते और हमने उसके पीछे मुसल्ला जवान लगाकर उसे संगे तहकीर से जख्मी करने की कोशिश की है। और याद रखना, इसका वो ज़रूर इंतकाम लेगा और सारगुन ने अगर उसे अपने लश्कर में शामिल कर लिया तो वो लश्कर में उसे बेहतरीन ओहदा देगा और ऐसे नौजवान लश्कर की कमानदारी करते हुए आंधी और तूफानों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। हमें उसके साथ मोहब्बत, चाहत और उल्फत के साथ पेश आना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ अगर मोहब्बत का इजहार किया जाए तो वो बेहतरीन हमदम, उम्दा रहबर और बेज़रर राह गुज़र साबित होते हैं। मर्दक बल्दान की इस सारी गुफ्तगू को कंदल बड़े तहम्मुल, बड़े ज़बत से सुन रही थी। आखिर वो फट पड़ी, ऐ मेरे बाप, आप उस नौजवान को क्या समझते हैं? वो अकेला हमारे खिलाफ क्या कर सकता है? क्या हमारा गम, हमारी खुशी उसकी ज़ात से वाबस्ता है? अगर आशूरियों का बादशाह सारगुन उसको अपने लश्कर में शामिल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी करता है, तो वो अकेला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? क्या हमारी अस्करी ताकत और क़ुव्वत आशूरियों के बादशाह सारगुन से कम है? मुझे उम्मीद है कि अगर सारगुन ने उसे लश्कर देकर हम पर हमला आवर होने की कोशिश की तो हमारे सालार उसे जिलत और पस्ती में रगयत कर रख देंगे। वो अकेला हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कंदल की इस गुफ्तगू से मर्दक बल्दान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बड़ी शाइस्तगी, बड़ी शफकत में अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करता। याद रखना,
کبھی کبھی خار خس کے اندر کوئی خفتہ چنگاری بھی آگ کے طوفانوں کا روپ دھر لیتی ہے۔ کبھی کبھی زعفرانی مسکراہٹ بکھیرتے ستارے موت سے الجھتا غضب بھی برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہری رتوں کی قبا پہنے ہوئے خزاں کا عذاب بھی اوڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا سو گزر گیا، اب ہم اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ جوان میرے لشکر میں شامل ہوتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو میں اس سے بہت کام لیتا، اور جو کام میں اس سے لینا چاہتا تھا یقیناً اب آشوریوں کا بادشاہ سارگون اس سے لے گا، اس لیے کہ جب آشوریوں کے قاصد اسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو وہ ایسا کسی وجہ کسی علت کے بغیر نہیں کر رہے۔ اس موقع پر قندل مسکراتے ہوئے بولنے لگی، آپ چھوڑیں اس موضوع کو، وہ اکیلا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سالار اسے ایسا دھتکاریں گے جیسے کوئی سخت دل رئیس زادہ کسی بھکاری کو دھتکار دیتا ہے۔ قندل کی اس گفتگو پر سب ہنس دیے۔ پھر بڑا پجاری زولاب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ مردک بلدان اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھریلو موضوع پر وہی گفتگو کر رہا تھا جو زولاب کی آمد سے پہلے جاری تھی۔